موسیٰ علیہ السلام فرماتے کیا جرم ہوا ہے؟ اس نے کہا جرم یہ ہوا کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ بدکاری کر ڈالا ہے، میں نے زنا کر لیا ہے، میں نے زنا کر لیا، اور اس زنا کا جرم جب مجھ سے ہو گیا تو اسی زنا کی وجہ سے میرے شکم میں اس انسان کی اولاد کا رہنا ہو گیا، اور میں حمل سے رہی، اب مدت پورے ہوئے حمل کے وہ بیٹا جو ماں میرے پیٹ میں موجود تھا وہ پیدا ہو گیا، میں نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے میں نے اس کا گلا دبا کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ آئی ہوں توبہ کے لیے۔ میری ماں بہنیں ذرا غور کریں گی، بہت دوسروں کے شوہروں سے بات کرنے میں مزہ آتی ہے، اپنے شوہروں سے بات کرنے میں جی گھبراتا ہے، غیروں سے بات کرنے میں زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اے میری ماں بہنوں، حالات یہ ہوں گے تمہارے دانت نکالے جائیں گے، تمہیں زبان کے بل ٹانگا جائے گا، اور جہنم میں جب تمہیں زبان کے بل ٹانگا جائے گا تو تم سے پوچھا جائے گا بول کیا اسی زبان سے تو خیر محرم سے ہنسی کیا کرتی تھی، بتاؤ رب کی عدالت میں تمہارا جواب کیا ہوگا؟ آج اکثر خون کی بیماریاں چل رہی ہیں، میاں صاحب بیچارے بمبئی میں کماتے کماتے گھسیٹتے گھسیٹتے مرے جا رہے ہیں، میڈم یہاں امیٹھی میں کسی سانپ والے سے لگ گئی ہیں، کسی موبائل کے دکان سے لگ گئی ہیں، کسی بازارو کتے سے لگ گئی ہیں، اور اسے دلجوئی کی باتیں کرتی ہیں، ہنسی مسخری کرتی ہیں۔ اے میری ماں بہنوں، اگر نہیں باز آؤ گی کل تمہاری زبانیں نکال کے تمہیں زبانوں کے بل ٹانگا جائے گا، اور جب زبانوں کے بل ٹانگا جائے گا تو جیسے تم سیخ کباب پکاتی ہو اسی طرح تمہیں جہنم میں تمہیں بھی جلایا جائے گا۔ خدا کے لیے باز آ جاؤ اپنی ان حرکتوں سے، توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں اور سچے شہدائی ہو جاؤ مصطفیٰ کے، اپنے شوہروں کی فرما بردار بیوی بن جاؤ، اپنے باپوں کی فرما بردار بیٹی بن جاؤ، اپنے بھائیوں کی پیاری عزیز عزت والی بہنیں بن جاؤ۔ اگر تم نے اپنی عزتوں کی حفاظت کر لی اور دنیا کے درندہ ذہن صفت انسانوں سے اپنے آپ کو بچا ڈالا تو کل بروز محشر مصطفیٰ کی بیٹی کے چادر کے سائے میں تمہیں جگہ عطا کر دی جائے گی، اور سیدہ فاطمہ کی صحبت میں تمہیں جنت میں رہنے کا حق عطا کر دیا جائے گا۔ اور اگر نہیں مانو گی تو یہ نہیں بچا پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل بتاؤ سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب سے حضرت جبریل نے کہا جہنم میں آگ کا جوتا انسان کو پہنایا جائے گا، یہی ہلکا عذاب ہے۔ آقا نے فرمایا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہا یا رسول اللہ جب جوتا پہنا دیا جائے گا، آگ کا جوتا اس کے پاؤں میں ڈال دیا جائے گا تو جوتے کی تپش کی وجہ سے، جوتے کی گرمی کی وجہ سے، اس جوتے کے جلنے کی وجہ سے، اس کی حدت کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے، اس کی تپش اور گرمی کی وجہ سے پہنے گا جوتا پاؤں میں، لیکن گرمی سے بھیجا کھولتا ہوگا۔ ہانڈی کے نیچے آگ جلتی ہے نا، کبھی دیکھو ہانڈی کے نیچے چولہے میں آگ جلتی ہے، آلو ہانڈی کے اندر کھولتا ہے۔ میری ماں بہنیں چاول بناتی ہیں، گیس ہانڈی کے نیچے جلتی ہے، چاول ہانڈی کے اندر پھولتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ جوتا پاؤں میں پہنایا جائے گا، لیکن اس کے گرمی کی وجہ سے اس کا بھیجا کھولے گا، اور صرف کھولے گا نہیں بلکہ حضرت جبریل کہتے ہیں گرمی اتنی سخت لگے گی اور اتنا تیز وہ پاؤں کے جوتے کے اثر سے بھیجا اس قدر کھولے گا کہ اس کا بھیجا اس کے ناک اور کان کے راستے سے بہ کے باہر آ جائے گا۔ کبھی ایکسیڈنٹل کیس دیکھے ہو؟ بھیجا کھوپڑی سے نکل کے الگ گر گیا، اس وقت ہمارے کلیجے دیکھ نہیں پاتے ہیں، چکر آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب بھیجا نکلے گا کھول کے کان کے راستے سے ناک کے راستے سے بہے گا، بتاؤ اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے سر مبارک جھکایا، پوچھا جبریل اور کیا ہوگا؟ کہا جب اس طرح پریشانی میں وہ پریشان ہوگا تو یا رسول اللہ اسے پیاس لگے گی، اسے پیاس لگے گی، پانی مانگے گا اور پانی پانی کی آواز لگائے گا، ایک سپاہی جہنم کا اس کے قریب ہی میں کھڑا ہوگا، اسے وہ آواز دے گا وہ مجھے پیالہ پانی دے دو،
एक बार कहेगा, दो बार कहेगा, एक दो दिन नहीं, बल्कि वो अल्लाह के प्यारे हबीब से हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो इस कदर प्यासा होगा कि पानी पानी चिल्लाएगा, पानी दे दो, पानी दे दो करके आवाज लगाएगा। हजरत जिब्रील कहते हैं, फरिश्ता उसकी तरफ मुतवज्जे न होगा, वो एक दो दिन नहीं बल्कि 70 साल तक चिल्लाता रहेगा। एक मरतबा बेटे से पानी मांगो, बेटा एक गिलास पानी दे दो, नहीं देता तो उसकी माँ बहन बेटी सब तौल डाल दे हो। बीवी से कहा, बेगम एक गिलास पानी दे दो, बेगम ने कहीं कोताही कर दी और एक गिलास पानी न दिया, उनके दादा पुरखा सब उखाड़ दिए जाते हैं। हालात होते हैं, लाठी डंडे जूते उड़ जाते हैं। हमें जब जहन्नम में बंदा जाएगा, प्यासा होगा, पानी मांगेगा, कहेगा मुझे पानी दो दो, जहन्नम के सिपाही मुझे पानी दे दो। हमें एक दो दिन नहीं बल्कि 70 साल तक चिल्लाएगा, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। 70 साल तक आवाज लगाएगा। 70 साल के बाद वो जहन्नम का घर में रहने वाला, वो जहन्नम का सिपाही पलट के उसकी तरफ देखेगा, देख के पूछेगा, ओ क्या मांग रहे हो? 70 साल मांगेंगे वो। 70 साल बाद वो पलट के देखेंगे तो पूछेंगे, क्या मांग रहे हो? अब बताओ ना, एक बार हम बीवी से कहें, दोबारा कहें, तिबारा कहें, और बीवी 3 बार के बाद कहे, क्या मांग रहे हो? तो बताओ, प्यार से कहोगे पानी मांग रहा हूं, आप उसकी मैया बहन करके कहोगे कि ये मांग रहा हूं। तारीख देखो प्यारे, आज अगर नहीं संभलोगे तो कल यही रखा है मरने के बाद। आका अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्रील ने कहा 70 साल तक पानी मांगेगा, और जब पानी नहीं मिलेगा 70 साल के बाद फरिश्ता पूछेगा, ओ क्या मांग रहे हो? वो कहेगा, प्यास लगी है, पानी मांग रहा हूँ, प्यास लगी है, पानी मांग रहा हूँ। रब का फरिश्ता जाएगा, जाके एक प्याला पानी लाएगा। रब का फरिश्ता जाएगा, जाके एक प्याला पानी लाएगा। आप बताओ, क्या वो पानी मिनरल वाटर होगा जो वहां दिया जाएगा? क्या कोको कोला या पेप्सी या सेवन अप वहां दिया जाएगा? क्या यहाँ की तुम्हें स्प्राइट दे दी जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी चीजें नहीं दी जाएंगी। हज़रत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो रब का फरिश्ता जाएगा, पानी लाएगा, और जो पानी लाएगा वो आबे हमीम होगा, यानी खौलता हुआ पानी होगा। यहाँ का मिनरल वाटर नहीं दिया जाएगा, आरओ करके नहीं पिलाया जाएगा, वहाँ की कोल्ड ड्रिंक पेप्सी कोको कोला नहीं दिया जाएगा, वहाँ तुम्हें आबे हमीम दिया जाएगा, यानी खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। और जब खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, क्या कह के बात होगी कि प्यास ये बड़ा गर्म है, इसे नहीं पिएंगे। 70 साल के बाद जो मिला हो मांगने पर, उसे भला फेंका कहाँ जाएगा? उसे वो ले लेगा, लेने के बाद उसे पीने के लिए अपने होठों के करीब ले जाएगा, और जब पीने के लिए होठों से लगाएगा, आका अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, उस पानी की गर्मी का हाल ये होगा, उससे उठने वाली भाप का हाल ये होगा, उसके शिद्दत और हिद्दत का हाल ये होगा, उसकी तपिश और गर्मी का हाल ये होगा कि उसमें से जो भाप उठ रही होगी, जब वो भाप चेहरे पर लगेगी तो चेहरे की चमड़ी निकल करके उस प्याले में गिर जाएगी। अंदाजा करो प्यारो, आप ये ना समझो यही दुनिया सब कुछ है। इस दुनिया में अगर पानी के गंदे कतरे से इंसान बना के रब भेज सकता है, तो कब्र से भी मिट्टी से उठा के हश्र के मैदान में बुला के पर खड़ा कर सकता है। संभल जाओ, हम ही आप वहां भी होंगे। संभल जाओ, संभाल लो अपने आप को, रो लो रब की बारगाह में, उन नेदामत के आंसू गिरा के कह दो अपने रब से, मौला मुझे माफ कर दे। अब मैं डरो रब से, कभी कभी सच बोला करो, हो सके तो माँ बाप की खिदमत किया करो, हो सके तो भाइयों से प्यार किया करो, हो सके तो बीवी बेटियों को गाली न दिया करो, हो सके तो पड़ोसियों से झगड़ा न किया करो, हो सके तो मस्जिदों में भी चले जाया करो, हो सके तो आपस में एक दूसरे से प्यार किया करो। ये सारे कार्य खैर है, अगर इन्हें तुम करोगे तो रोज़े महशर में एक एक नेकी का बदला अता किया जाएगा, और कोई नेकी कबूल होगी रब की बारगाह में तो उसी की बरकत से बख्श के तुम्हें जन्नत दे दी जाएगी। अल्लाह के प्यारे अभी फरमाते हैं, पानी इतना गर्म, इतना गर्म, इतना गर्म कि जब प्याला मुंह के करीब करेगा, अच्छा आप चाय पीते कि नहीं?
چائے پیے ہیں کبھی؟ چائے جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ چائے جب پیتے ہیں تو جب اسے ہونٹ سے لگاتے ہیں تو چائے کی بھاپ منہ میں لگتی ہے کہ نہیں؟ پہلے جب ہوٹل والا چائے دیتا ہے تو کیا پکڑ کے گلاس پانی کی طرح ڈال لیتے ہیں، یا ڈر لگتا ہے کہ پہلے اس کی چسکی نے میرے ہونٹ جل نہ جائیں؟ پہلے آپ چسکی لیتے ہیں نا کہ کہیں ہونٹ جل نہ جائیں۔ بھاپ سے بھی ڈرتے ہیں، بھاپ سے بھی ڈرتے ہیں، اس کے گرمی سے بھی ڈرتے ہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں جو پانی لائے گا وہ پانی کھولتا ہوگا، اور اس کی شدت و حدت اور گرمی کا حال یہ ہوگا کہ اس سے اٹھنے والی بھاپ کی وجہ سے جب وہ پیالہ لبوں کے قریب کرے گا اور اس پیالے کی بھاپ چہرے پر لگے گی تو چہرے کی ساری چمڑی نکل کے اس پیالے میں گر جائے گی۔ مکھی گر جاتی ہے چائے میں تو پھینک دیتے ہیں، اگر پہلے سے پڑی مل جائے تو بیوی کو بھی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کھانے میں کوئی مکھی گری پہلے سے مل جائے تو میڈم کی خیر نہیں ہے۔ جس پیالے میں منہ کی پوری چمڑی گر جائے گی وہ ہاتھ میں ہوگا، بتاؤ جہنمی پیے گا یا پھینک دے گا؟ آپ فیصلہ یہی کرو گے ایسا پانی نہیں پیا جائے گا۔ لیکن ذرا اپنے بھوک اور پیاس پر نظر ڈال کے دیکھو، کوئی مہینوں کا پیاسا ہو، جان نکلنے کی کگار پر ہو، اگر اسے گندے نالی کا پانی اٹھا کے دیا جائے پیے گا یا پھینک دے گا؟ آپ کہو گے مولانا پی لے گا۔ ہمیں جو 70 سال سے پانی مانگ رہا ہو، 70 سال کے بعد ملا ہو، وہ پانی پیے گا پھینکے گا نہیں، بلکہ وہ جب چمڑی گر بھی جائے گی پھر بھی اس پانی کو وہ پی جائے گا، اور اس کی گرمی و شدت و حدت کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ گرم پانی پیے گا تو اس پانی کے گرمی کی وجہ سے اس کی اکڑیاں کٹ کٹ کے اس کے پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ آسان سمجھتے ہو جہنم کو؟ تھوڑا خاموش رہو بیٹا، سب سے زیادہ تمہاری کثرت پائی جائے گی وہاں۔ اللہ کے پیارے حبیب شب معراج واپس آئے تو رو رہے تھے، میرے سرکار سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ نے پوچھا تھا بابا آخر رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنی امت کی زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا، زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بار ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے بادشاہ انعام دے گا۔ کیا خبر شائع ہوئی تھی؟ بولو یار، وہ بول سکتی ہیں تو تم نہیں بول سکتے ہو؟ تمہیں تو بولنے کی اجازت ہے، انہیں بولنے پر پابندی ہے۔ وہ اتنی تیز بولیں کہ ان کی آواز تو غیر مردوں کے کان میں نہ جائے، اور تم اتنی تیز بولو کہ زمانہ سن لے، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن یہ اتنی تیز بولتی ہے کہ پورا گاؤں سنتا ہے، تم اتنی تیز بولتے ہو کہ بغل والا بھی نہیں سنتا ہے۔ ایک خبر شائع ہوئی تھی جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے انعام بادشاہ کی جانب سے دیا جائے گا۔ جھوٹے اکٹھا ہو گئے، تمام جھوٹوں کی لائن لگی، کسی نے کہا ہم آسمان پہ گئے تھے، کسی نے کہا ہم سورج پکڑ لائے تھے، کسی نے کہا ہم آسمان کے چاند پہ گئے تھے، کسی نے کہا ہم ساتوں آسمان پار کر کے عبور کر گئے تھے، کسی نے کہا ہم زمین کے اندر مہینوں رہے، کسی نے کیا جتنے تھے اتنے جھوٹ بول گئے۔ بادشاہ کسی کے جھوٹ پہ خوشی نہیں ہوا، اس لیے کہ سب جھوٹ تھا۔ بادشاہ کسی کے جھوٹ پہ خوش نہیں ہوا اس لیے کہ سب جھوٹ تھا، اسے تلاش تو کسی سچ کی تھی جو بولنے میں سچ ہو لیکن دیکھنے میں جھوٹ ہو۔ ایک آیا آ کر کے اس نے کہا یہ بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک جھوٹ ہم بھی بول رہے ہیں، چھوٹا موٹا جھوٹ ہے ہم بھی بول رہے ہیں۔ کہا بول دیجئے۔ کہا سرکار بھی آپ کے عدالت کی طرف، آپ کے دربار کی طرف ہم اپنے گھر سے آ رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا ایک جگہ پہ 4-6 عورتیں بیٹھی تھی، خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے انعام دے دیا جائے۔ کیا کہا؟ اسے انعام دے دیا جائے۔ سارے جھوٹے اکٹھا ہو گئے، ہم لوگ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے، ہم کو کچھ نہیں دیا۔ اور اس نے کہا ہم نے 5-6 عورتیں دیکھی تھی جو خاموش بیٹھی تھی، اس نے ایک جھوٹ سچ بھی بیان کیا تو تم نے انعام دیا، تو تمہیں کہنا تھا کہ جو سچ بولے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا بے نادانوں سنو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 5-6 عورتیں بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ بھی بیٹھی ہیں بول رہی ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ رہے اور آواز نہیں، یہ ان کی فطرت میں شامل ہے انہیں بولنے دیں۔
لیکن اگر سمجھ میں بات آ جائے تو رو لے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے رب سے اور کہہ دے مولا مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پانی کو پیے گا تڑیاں کٹ کے باہر گر جائیں گی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک جھکایا اور جب سر مبارک جھکایا تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ لیکن مزدحج فضا یہ ہے، خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی بھی فرد اگر سچے دل سے آپ کو حاضر مان کے آپ کے نام کا وسیلہ دے کے رب کو حاضر مان کے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا اور اسے جہنم کے اس عذاب سے بچا کے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ سرکار عذاب تو جہنم کا یہ ہوگا، لیکن خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کا امتی سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ اس عذاب سے بچا کے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو اگر آفر ہمارے لیے ہے، لینا چاہیے کہ نہیں؟ فری میں جب امبانی کی طرف سے 3 مہینے کا ریچارج آتا ہے نا، فرضی محنت کرتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ جا کے فرضی محنت 10 لوگوں کو بھیج دو ایک ریچارج ملے گا، 10 نہیں 20 جنے کو بھیجے کے بعد پریشان ہو بیچارے کچھ نہیں ملتے۔ یہ دنیاوی آفر ہے جب تم نقصان بھی ہوتا ہے، اگر رب نے تم کو آفر کیا ہے اگر بچنا ہے جہنم سے تو رو لو میری بارگاہ میں، بچنا ہے جہنم سے تو میرے محبوب کو گواہ بنا کے رو لو، میرے محبوب کو شاہد بنا کے رو لو، میرے محبوب کے نام کا وسیلہ دے کے رو لو، اس کے نام کا وسیلہ دے کے تم رو کے دیکھو، اگر تم میرے محبوب کے نام کا وسیلہ دے کے رو گے تو میں غفور رحیم ہوں، مجھے غفار کہتے ہیں، مجھے ستار کہتے ہیں، مجھے کریم کہتے ہیں، مجھے رحیم کہتے ہیں، میں گناہوں کو مٹا کے تمہارے درجات بلند کر دوں گا۔ تم رو کر کے تو دیکھو، لیکن ہم کہاں رونا جانتے ہیں، ہم تو رونا جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے پیارو مصطفیٰ کی آمد کے جشن میں بیٹھے ہو تو آقا کی سیرت کو اپنا کے اپنے آپ کو بھی سنبھال لو۔ 2 گھر بنے ہیں، رہنا انہی دونوں میں سے ایک میں ہے، تو کوشش یہ کرو کہ جو اعلیٰ گھر ہے اس میں رہو، جو راستے میں بنا ہے اس میں نہ رہو۔ جنت جانے کے لیے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا، تو جہنم کے اوپر سے وہی گزرے گا جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیارا پیار موجود ہوگا۔ اس لیے سچا پیار لے کے جیو، سچا پیار لے کر کے دنیا سے چلو، تاکہ اس سچے پیار کی برکت سے رب قدیر ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کریم کی شفاعت نصیب فرمائے اور جنت کا حقدار بنائے۔ 1 گھنٹے 13 منٹ 1 گھنٹے 18 منٹ کے لگ بھگ ہو چکے ہیں، اب مزید اس چیز کی ضرورت نہیں، بس آخری بات سن لیں، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں تشریف لائے اور جب میرے سرکار آئے